ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ہر آنے والے کی وحشت اذان سے دور ہوتی ہے۔ اب بھی انسان تجھے عقل نہ آئے گی، تو وحشت زدہ کیوں ہے؟ اگر کوئی تیرے کان میں اذان پڑھے تو تجھے اتنا سکون ملتا ہے، اگر تو خود اذان پڑھے نماز پڑھے تو اللہ تیری وحشتوں کو کتنا دور فرمائے۔ اذان سے بھی دور ہو گئے، نماز سے بھی دور ہو گئے۔ اور پھر سب سے پہلی نماز بھی اسی ہند میں پڑھی گئی۔ اذان ہوئی، اجالا ہوا، آدم علیہ السلام نے شکرانے میں سجدہ کیا۔ پہلے سجدہ یہی کیا گیا۔ یہ زمین کوئی معمولی زمین، نگاہ قدرت کا انتخاب ہے ہند، نگاہ رسالت کا انتخاب ہے ہند۔ دور نہیں جاتے بلکہ قریب قریب رہتے ہیں تاکہ جلدی گفتگو ختم ہو۔ غریب نواز کہتے ہیں جب مجھ سے کہا ہند جاؤ، آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، واقعہ نہیں بتانا، میری سنی عوام بہت بار سن چکی، سب کو زبانی یاد ہے۔ ہندوستان جاؤ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی ہندوستان گیا نہیں، اور پھر سرکار نے بھی کہا اس میں شہر اجمیر ہے، وہاں جاؤ۔ ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ، اور اجمیر ہے کہاں؟ راجستھان میں۔ ہند بھی تھا، خصوصیت سے راجستھان بھی تھا، اور خصوصیت سے اجمیر مقدس بھی تھا۔ فرمایا جاؤ۔ غریب نواز نے یہ نہیں کہا حضور آپ کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، آپ کو ہند کیسے پتا؟ اس لیے کہ وہ معین الدین تھے، وہ معین الدین تھے۔ یہ 1857 کے بعد عقیدے بنے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ورنہ صحابہ سے لے کر غریب نواز تک، اور اللہ کی عزت کی قسم غریب نواز سے امام مہدی تک بھی یہی عقیدہ رہے گا کہ نبی تو عرش پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتے، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ انہیں تو سب پتا ہے، آوازیں بعد میں نکلتی ہے، پہلے انہیں خبر ہوتی ہے، بلکہ وہ آواز ہی نہیں خاموشی بھی سنتے ہیں۔ وہ تو خاموشی بھی، وہ کسی اور کا ڈالٹا ہوگا نبی، جنہوں نے زبردستی کسی کا نام نبی رکھ دیا، وہ نہیں سن پاتا ہوگا۔ اپنا نبی تو پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، درختوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ہرنی کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے اے علی، اے علی، اے علی، جب میں بچپنے میں 6 سال کی عمر میں اپنی امی کے ساتھ مدینہ آیا تھا جس کا پرانا نام یثرب ہے، تو اس وقت میں مدینے کی گلی سے آتا جاتا تھا، اس وقت جو پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا میں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں۔ جو 6 سال کی عمر میں پتھر کی آواز بھی سنے اور پھر اس کو پہچانے بھی، پتا چلا حضور پہچانتے کس کو ہے؟ پتھر درود پڑے تو اس کو بھی پہچانتے ہیں، اگر بشر درود پڑے تو اس کو کیوں نہ پہچانے؟ لوگ کہتے ہیں درود اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حجر پڑے تو اس کی پہچان بنتی ہے، بشر پڑے تو اس کی بھی پہچان بنے گی۔ اور مدینے بعد میں پہنچ کر کہا اس کو پہچانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑتا تھا، تو قیامت میں بھی کہیں گے ان کو پہچانتا ہوں جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑا کرتے تھے۔ اسی لیے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ لوگ 1 2 4 درود پہ پابندی لگاتے ہیں، اہل سنت کے امام نے کہا ایک ایک منہ میں کروڑ کروڑ بار پڑھواؤں گا۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے ساتھ کروڑوں درود پڑھتے رہے، نام درج کراتے رہے، ثواب درج کراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہوں بے کس میں، کیوں کہوں بے بس میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پچان سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، آہ وہ رائے سرات، بندوں کی کتنی بسات،
لیے اس پہ ہے سرکار سے بندوں کو چشمے رضا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں ملا جی کہتے دیکھا سنی کتنا جھوٹا ہے، ایک بار پڑھتا ہے بولتا کروڑوں درود۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ہی جھوٹے ٹھہرے تو آپ کا امیر بھی تو جماعت کا ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جے پور میں اپنی دعوت کا کام اچھا چل رہا ہے۔ تو جب تم اللہ کا کروڑ کروڑ بار شکر کرو تو تم پر ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ کا کوئی فتویٰ نہیں لگتا، اور سنی کروڑوں بار درود پڑھے تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ ثواب تم نے نہیں دینا، ثواب اس نے دینا ہے، جہاں حساب نہیں ہے بے حساب عطا کیا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جب آپ کا کروڑ مرتبہ شکر قبول ہوگا وہ تو قیامت میں دیکھا جائے گا کتنا قبول ہوتا ہے، لیکن ہمارے بھی کروڑوں بار درود قبول ہیں، ہمارے بھی کروڑوں بار، اور انشاءاللہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے ملا جی جھوٹے کا دامن نہیں پکڑا، ہم نے تو مولا کائنات کا دامن پکڑا۔ ہمارے ہاتھ اتنے مبارک ہاتھ ہیں ہمارے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رسول، بول بالے میری سرکاروں کے، بات دور نکلتی جاتی ہے، میں قریب آنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے عرض کی سرکار میں نے اجمیر نہیں دیکھا۔ تقریر میں میری مجبوری ہے کہ میں بار بار اجمیر کہوں گا کیونکہ یہ مکالمہ غریب نواز کا ہے، ورنہ جب ہم سنی کہتے ہیں تو اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہتے ہیں، اجمیر معلیٰ کہتے ہیں، اجمیر مقدس کہتے ہیں، اور یہ اس کے بتانے پہ کہتے ہیں جس کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتی ہے۔ ہاں کچھ مینڈکیوں کو زکام ہے، کہتے ہیں انہوں نے تو غریب نواز کے لیے کچھ نہیں کہا، دیکھ تو تو نے پڑھا کتنا ہے، تو نے تو بھنڈی بازار کی چند کتابیں بھی نہیں پڑھی، اور کہتے ہیں انہوں نے کیا لکھا تو نے پڑھا کتنا، تجھے تو چھٹی ہی نہیں ہے، 22 گھنٹوں سے تو نے کتنا پڑھا، سن کیا لکھا۔ کوئی نثر میں نظم میں لکھنا ہی ضروری نہیں ہے، عقیدت تو نثر میں بھی کچھ کہہ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، عقیدت نثر میں بھی کہہ سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا اجمیر کو اجمیر شریف کہنا کیسا؟ فرمایا سنو، اگر کوئی خواجہ کی دشمنی میں شریف نہیں کہتا اجمیر کو، کوئی خواجہ غریب نواز کی دشمنی میں نہیں کہتا اجمیر شریف، اجمیر اجمیر کہتا ہے، فرمایا تب تو وہ بد مذہب ہے، بد دین ہے۔ غریب نواز کی دشمنی میں کہتا ہے بد دین بد مذہب ہے، اور اگر سنی غفلت کی بنیاد پہ اجمیر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر